اگر وہاں روشنی چاہیے، نور چاہیے اور گزرنے کا راستہ چاہیے تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ غور کریں یہ دین کتنا آسان، چھوٹا سا عمل اور کتنے بڑے بڑے وعدے اللہ نے کیے اور اللہ کے رسول نے کی۔ شریعت نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ مال کمائیں، خوب کاروبار کریں۔ ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بڑی محنت کر رہا تھا، پسینے بہ رہے تھے رزق کمانے میں اور بازار میں اپنے مال کو بیچنے میں خوب بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش اس کی یہ محنت دین کے لیے ہوتی۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم نے یہ کیا بات کہہ دی؟ رزق حلال کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا یہ دین کے خلاف نہیں ہے۔ یہ رزق کمائے گا، حرام سے بچے گا، حلال روزی کی طرف آئے گا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، زیادہ مال ہوگا تو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا۔ تو شریعت میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ مال کمانے میں یا اپنے رزق کی کشادگی میں کوئی پابندی آپ پر عائد کی گئی ہو، کچھ نہیں، خوب کمائیں آپ۔ لیکن شریعت نے صرف اتنا رکھا ہے کہ 1 سال کے بعد، ہر روز بھی نہیں، ہر ماہ بھی نہیں، صرف 1 سال کے بعد اگر آپ کے پاس 100 روپیہ جمع ہے تو صرف 2.5 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ مال کمانے میں کوئی پابندی نہیں، پابندی ہے صرف حلال و حرام کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ نمازیں پڑھیں، اس کے بعد پورا وقت آپ تجارت میں صرف کر دیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ صرف شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ 1 سال بعد 2.5% آپ اللہ کے لیے اس میں مال خرچ کریں، جو زکوٰۃ کا مال۔ کوئی بوجھ نہیں، کتنا آسان ہے یہ دین۔ اور پھر اس پر کتنے وعدے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما نقص مال من صدقہ، یہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، مال اللہ نے بڑھانے کے وعدے کی۔ مسند احمد میں ایک واقعہ ہے، صحابی غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عنہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک علاقے کی زکوٰۃ وصول کرنے گئے۔ پتہ چلا کہ فلاں گاؤں میں ایک مسلمان رہتا ہے اور اس کے پاس مال بھی ہے، تو اس گاؤں میں چلے گئے اس کی زکوٰۃ دینے کے لیے۔ ایک شخص تھا اعرابی دیہاتی، اس سے جا کر اس نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا نمائندہ ہوں اور تمہارے مال کی زکوٰۃ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ حاضر، آپ یہ میرا مال کھڑا ہے سامنے اونٹوں کی شکل میں، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لیں۔ اس نے اونٹوں کو گنا تو زکوٰۃ بنتی تھی ایک بنت مخاض۔ بنت مخاض وہ اونٹنی ہے جو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ شرعاً آپ کا جو حق ہے زکوٰۃ کا وہ یہ اونٹنی ہے، اونٹنی کا بچہ۔ اس نے کہا اللہ کے بندو، آپ پہلی بار میرے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے نمائندے ہیں، میں آپ کو ایسی اونٹنی زکوٰۃ میں دوں جو سواری کے قابل بھی نہیں، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی اونٹنی دوں۔ چنانچہ اس نے جو سب سے جوان، خوبصورت اور مضبوط اونٹنی تھی، حصہ 3 سال پورے کر چکی تھی اور 4تھے سال میں داخل ہو چکی تھی، وہ اونٹنی دی کہ یہ سواری کے قابل بھی ہے، دودھ بھی دینے کے قابل ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کروں۔ اس نے بہت کہا کہ یہ ہم ظلم نہیں کرتے، آپ کا حق یہ اونٹنی ہے، لیکن اس نے اصرار کر کے حصہ ان کو دے دیا۔ اسی صحابی کا بیان ہے کہ میں امیر معاویہ کے دور میں پھر زکوٰۃ کا عامل بنا اور پھر اسی علاقے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تو وہی شخص اپنے مال پر موجود تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے میرا استقبال کیا اور کہا کہ یہ مال سامنے کھڑا ہے، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے لے جاؤ۔ کہتا ہے کہ میں نے اونٹوں کو گنا تو جو شرعاً اس کا حق تھا زکوٰۃ کا وہ 30 حصے اونٹنیاں تھیں، 30 حصے۔ چند سالوں میں اس کے مال میں کتنی اللہ نے برکت دی کہ چند سال قبل اس کا جو زکوٰۃ کا حق تھا وہ 1 سال کی اونٹنی تھی، آج 3 سال کی جوان اونٹنیاں 30 اس کے مال سے نکالی گئی۔
اور ایک حصہ زکات کی تب بنتی ہے جب کسی کے پاس 50 اونٹ ہوں. 50 اونٹ ہوں تو ایک حصہ بنتا ہے. اس کی زکات 30 حصے نکلی، مانا اس کے پاس 1500 اونٹ جمع ہو چکے. اللہ نے اتنی برکت دے دی. ہم نے پچھلے سال قربانی کے لیے اونٹ خریدا تقریباً 15,000 روپے کا. اس سے آپ حساب لگائیں کہ کروڑ کی جائیداد کا مالک بن گیا. یہ وسعت قلبی اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی حرص، اور اللہ نے کس قدر نواز دیا. تو زکات کوئی تاوان یا بوجھ نہیں، کتنی آسانی کہ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کی نحوست کو ختم کر دیتا ہے. آپ سود کے لیے کروڑ کا مال پھیلا دیں، اپنا کروڑ کی تجارتیں وسیع کر دیں، لیکن کاروبار آپ کا سودی ہو، کسی وقت بھی جا کر ایسا دھچکا لگے گا کہ پورا مال آپ کا برباد ہو جائے. لیکن آپ کی محدود سی تجارت ہو، آپ صدقے دیں، اللہ کی راہ میں زکاتیں دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں بڑی برکت دے گا اور آپ کے مال کو بڑھا دے گا، جس کا یہ شاہد آپ کے سامنے. اور پھر قیامت کے لیے بڑی اس کے لیے بشارتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے، ایک کھجور ہی چاہے دے دے لیکن چھپا کر دے، ریاکاری سے بچتے ہوئے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے جب میدان محشر میں 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے. 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اور یہ دن بھی دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور بڑا ایک عجیب پیاس کا عالم ہوگا، اور لوگوں کے پسینے بہ رہے ہوں گے، ان پسینوں میں لوگ ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جس نے اپنا مال خرچ کیا بڑا چھپا کر ریاکاری سے بچتے ہوئے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. تو اتنی بشارتیں، اتنی خوشخبریاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ دین کا بڑا آسان پہلو، یہ مکمل دین آسان، تکلیف کے لحاظ سے بھی آسان. جیسے 5 نمازیں آپ پر فرض کی گئی، تو اگر آپ میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں تو شریعت کہتی بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں تو فرمایا کہ لیٹ کے پڑھ لو. اگر آپ حرکت نہیں کر سکتے، آپ کے اعضاء نہیں ہل سکتے، مفلوج ہو چکے ہیں، تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لو. پانی موجود نہ ہو تیمم کر کے پڑھ لو. پانی موجود ہو لیکن بیماری کی وجہ سے استعمال کرنے میں کوئی خدشہ ہو، ہلاک ہونے کا یا مزید بیمار ہونے کا، تو بھی تیمم کر لو. کتنی آسانی. مسجد موجود نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا مَطْهُورًا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا، جہاں وقت ہے وہاں پڑھ لو. کتنی آسانی، کوئی مشکل اور کوئی تنگی نہیں. سال میں 1 بار روزے، طاقت ہو تو حج کر لو، طاقت نہ ہو تو حج آپ پر فرض نہیں. یہ اسلام کے ارکان 5 ہیں. اللہ کی توحید کی گواہی، کوئی تنگی نہیں. دین بہت آسان ہے. مشکل صرف ان کے لیے ہے جو خام خواہ اپنے اوپر مشکل طاری کر لیں، اس دین کو بوجھ سمجھیں. حالانکہ یہ دین بہت آسان ہے. جو لوگ جن میں تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، تو وہ تقدم اختیار کرتے، آگے بڑھتے. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، وہ تہجد تک پڑھتے، لمبے لمبے راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ وقت بڑا مبارک وقت ہے. اللہ رب العزت اس وقت آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، آسمان دنیا پر، اور فجر طلوع ہونے تک پکارتا ہے. کیا حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ حل من مستشف فاشفه، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہو میں اس کو شفا عطا فرما دوں؟ حل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی ایسا شخص جس کی روزی میں تنگی ہے
میں اس کی تنگی دور کر دوں اور اس کو رزق عطا کر دوں. پوری رات اللہ یہ پکارتا رہے. تو اللہ کے یہ بندے صرف 5 نمازوں پر اکتفا نہیں کرتے، راتوں کی یہ گھڑیاں اٹھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ان کے پاؤں میں برن پڑ جاتا ہے لمبے قیام سے، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں. ان کے لیے سارے کام آسان ہیں، نمازوں کی پابندی آسان ہے، اپنا پورا پورا مال خرچ کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کے لیے مال کی اپیل کی. حضرت عمر مال لے کر آئے، پوچھا کتنا لائے؟ کہا کہ گھر سے آدھا مال لے آئے، آدھا گھر میں چھوڑ کر آئے. تھوڑی دیر بعد دیکھا ابوبکر صدیق آ رہے، سر پہ جو مال اٹھایا وہ اٹھانے کی سکت نہیں. پوچھا ابوبکر تم کیا لائے؟ گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا، باقی سب کچھ لے آئے. کتنی حرص ہے دیکھی ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کچھ سوال کیے. فرمایا کہ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے روزہ کس کس کا ہے؟ ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ میرا ہے. فرمایا کہ من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کسی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے کی. فرمایا کہ من تبع منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کے جنازے میں کون گیا، کون شریک ہوا؟ ابوبکر نے فرمایا کہ میں. فرمایا کہ من تصدق منکم اليوم علی مسکین، آج تم میں سے کسی مسکین پر صدقہ کس نے کیا ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ مسلم الا ادخلناه الجنہ، یہ 4 چیزیں ایک ہی دن میں کوئی مسلمان کر بیٹھے تو یہ 4 چیزیں مل کر اسے جنت میں پہنچا دیتی.